جیسے مولا کا نام سنتے تھے بڑے بڑے نر دشمنوں کے بڑے بڑے جری بہادر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اور مولا کائنات کی ظاہری حیثیت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بدن ہے، بس متوازن جسم ہے، اور کھانے کی طرف دیکھیے تو کیا کو بہت بڑا بکرے ذبح ہوتے تھے، کھاتے تھے، یا بہت اناج کھاتے تھے؟ وہ تو ایک سوکھی ہوئی جو کی روٹی ان کی غذا ہے، اور وہ بھی ایسی کہ جب امیر المومنین کو لوگوں نے دیکھا تو امیر المومنین کی ذات سے کسی قسم کا ڈرامہ تو آپ نہیں تصور کر سکتے۔ جناب امیر جو کچھ تھے وہ ریئل تھے، حقیقت میں وہی تھے۔ جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے آپ کا امام بھگو بھگو کے پانی کے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹتی نہیں ہے تو گھٹنے کا زور لگا کے توڑتے ہیں، اتنی سخت روٹی، اور وہ جناب امیر کی غذا ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا؟ آج ہم لوگ، اسی لیے میں، اگرچہ میرے پاس زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن بہرحال میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ دوں، میرے پاس کچھ مومنین اس سے پہلے بھی یہاں عالم موجود تھے، چند دنوں کی صحبت اور آپ سے میری بھی ہے، اور میرا ذکر انشاءاللہ یہ چلے گا، نماز عید تک ہم انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے، اور اس وقت تک یقیناً آپ ثواب اور اجر بے مثال کی آپ آرزو لیے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ مولانا اتنا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس یہاں اہل بیت کا ذکر کرنے آئے ہیں تو ان کے پاس افطاری بھیج دیں، کچھ اور کر دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی افطار یہاں متواتر پہنچ رہی ہے، جو لوگ اسپانسرشپ کر رہے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ آپ جو خصوصاً میرے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کے عوض جو کچھ وہ چند سینٹس کا یا چند ڈالرز کا جو کھانا ہے اس کو سیلاب زدگان جو پاکستان کے ہیں ان کے نام دے کے ان کے نام پر خرچ کر لیجئے۔ وہ پیسے کو جیسے مولانا کہہ رہے تھے وہ دے دیجئے، وہاں میری بھی اور آپ کی، ہم سب کی عاقبت سنور جائے۔ دین و دنیا کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے مومنوں کے کام آئیں۔ اور یہ قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ جو پڑھنا ہے اس کا وہ صرف پڑھنے کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تاکہ وہ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا۔ کچھ گفتگو اس پہ کل کروں گا۔ بس یہی فرق ہے آل محمد کے ماننے والوں میں اور دوسروں میں، اور آل محمد کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بنیادی جو ضرورت دنیا میں بھی تھی، اور اس کے بعد بہترین انداز میں جس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا، وہ بھی ہمارے سامنے۔ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک وضاحت سے پیش کرتے رہیں کہ آل محمد کی قربانیاں کیا ہیں، اور سب سے زیادہ اہمیت اس عمر میں یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس لیگیسی کو بہترین انداز میں ٹرانسفر کر دیں۔ یہ ہم چلے جائیں گے، کوئی یہاں رہنے والا نہیں، لیکن شیطان اپنی پوری طاقتوں اور اپنی طاغوت اپنی پوری قوتوں کے ساتھ ہمارے بچوں پر، ہماری اولاد پر، ہماری بچیوں پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے مذہب پر حملہ آور ہے، ہر طرف سے حملے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا قلعہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی تعلیمی درسگاہ ہے، جہاں آپ کے بچے آپ کے گھر سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اور وہ وقت پرائم ٹائم گزارتے ہیں ہوش اور حواس کا، کہ جس میں ساری اچھی یا بری عادتیں وہیں سے سیکھ کے آتے ہیں، اور اس کا اثر پھر آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی چلے گا۔ اس لیے بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ہم سے پوچھیے، ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ابھی تک مومنین اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی سکیں کہ اپنا اسکول یا کوئی سلسلہ شروع کریں۔ ہر ایک شخص کے دل کی دعا ہے، زبان پر یہ تمنا رہتی ہے، تو تھوڑی مشکل بھی ہو تو یہ اب چیلنج ہے آپ کا، جہاں علی اسکول جیسے اسکولز اور ادارے وجود میں آ رہے ہیں، کہ ان کی کامیابی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور یہی جہاں اجازہ بھی جب خمس کا دے دیا گیا تو اب آپ خمس کی اجازت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے اسی بات پر یہ بھی بتانا ہے کہ مقام رہبری سے بھی اور جناب آیت اللہ سستانی کے دفتر کی طرف سے بھی سیلاب زدگان کو بھی خمس کی رقوم دینے کی اجازت نامہ آ چکا ہے، اجازہ عام دیا جا چکا ہے، تو آپ وہ رقوم بھی اس میں دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام چیزیں اور یہ سلسلہ صدقات کا یہ ذکر اور بیان چلتا رہے گا، اور ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا قول العفو کی مثال بھی پیدا کر دی، جو کچھ تھا وہ سب کا سب۔ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے دق الباب کیا، سائل ہوں، آپ نے گھر میں جو کچھ موجود تھا سب اکٹھا کیا، ایک پوٹلی میں بند کیا، اور دروازے کی طرف سے اوٹ سے آئے اور اس کو دے دیا۔ اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، نہ اپنی شکل دکھائی،
سوال کرنے والے کو دے دیا. کسی نے پوچھا یار یہ ابن رسول اللہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ کہا دو باتیں، ایک تو میرے پاس اتنا تھا نہیں، جو کچھ تھا میں شرمندہ تھا کہ میں اس کی پتہ نہیں حاجت بھی پوری کر رہا ہوں کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر میں اس کو اپنا چہرہ دکھاتا تو کل کہیں یہ مجھے دکھائی دیتا، میں اس کو دکھائی دیتا تو شاید یہ شرمندہ ہوتا. اللہ لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے، میں اپنا چہرہ اس کو دکھا کے اس کو بعد میں شرمندہ کیوں کروں؟ آل محمد اس طرح دیا کرتے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا وہ مجسم قرآن ہے، ان کا ہر ایک کام قرآن، ان کا ہر ایک، ان کی فکر، ان کی زبان، ان کا اندام، ان کا بیٹھنا اٹھنا، قدم آگے بڑھانا، ہر ایک شے قرآن مجید کی بہترین چلتی پھرتی تصویر. اور اسی لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے منظر سے ہٹانے کی کوشش کی، تاریخ یہ بتا رہی ہے وہ ظالم تھے شیطان کے ہاتھ میں کہ وہ آلہ کار بن گئے تھے تاکہ وہ مثال جیتی جاگتی زندہ مثالیں قرآن کی ہٹ جائیں اور پھر اور لوگ اپنی کرتے ہوئے، اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مثالوں کو قرآن کے ساتھ ملا کے پیش کرنے کی کوشش کریں. اور وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی اچھے پاک اور پاکیزہ پانی میں ایک گدلا اور کیچڑ والا پانی ڈال دیا جائے. قرآن بھی معصوم ہے اور قرآن کی مثال بھی معصوموں کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے. معصومین اور قرآن کا باہم یہ تعلق ہے آپس میں، اور معصومین کے ماننے والے اس بات پر ان کو فخر کرنا چاہیے کہ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی قرآن خود بھی معصوموں کا ذکر کرتا ہے، اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے. اور ہمارے آل محمد اس بات سے خوش ہیں کہ قرآن مجید کا ذکر حقیقت میں انہی کا ذکر ہے. وہ قرآن صامت ہے، کوئی قرآن صامت پڑھے تو انہی کا ذکر ہے، کوئی قرآن ناطق پڑھے تو قرآن صامت خوش ہوتا ہے کہ وہ اسی قرآن کا ذکر ہے. ان کی زندگی بہر عنوان قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. خداوند عالم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کے راستے پر گامزن رہیں اور ہماری توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ اپنے دین پہ ہمیں ثابت قدم فرما دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں تمام مومن و مومنات جو اس مجلس میں خاص طور پر شریک ہیں ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمیں توفیق تلاوت قرآن اور تفہیم تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ محمد و آل محمد سطح میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جو ان کی مومنین کی جو فوج ان کے نام پر اپنے حاکم شرعی کے سامنے ذمہ داری عطا کرتے ہوئے دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اے اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما. میں انشاءاللہ کل آپ سے مزید گفتگو کروں گا اور یہ دعائیں سلسلہ جاری رہے گا. جہاں جہاں آپ کو نماز شب میں اور اس کے علاوہ بھی دعا کا موقع ملے مجھے اور میرے بزرگوں کو، موسوی صاحب اور یہ تمام وضع خانے والے اور تمام لوگ مومنین کو اپنی دعا میں شامل کیجیے گا، کیونکہ امام کا فرمان ہے کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بہت جلدی پورا فرما لیتا ہے، مستجاب فرماتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ المعصومین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ابن ابو طالب، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا شمس شمس ونیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس، السلطان ابو الحسن ایها الرضا الراضی بالقدر والقضاء، کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الزمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وجعلنا من انصارک وعوانک انشاءاللہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.